learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ زمر آیت 21۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، فسلکہ، پھر اس نے چلایا اسے، ینابیع فی الارض، چشمے بنا کر زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا؟ زمین میں پانی آسمان سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین میں چشموں کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں، جہاں سے یہ پانی آسانی سے نکال دیا جاتا ہے۔ زمین کے پاس یہ پانی امانت ہے۔ ثم یخرج بہ، پھر وہ نکالتا ہے اس کے ساتھ، زرعاً، کھیتی کو، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ ان کے۔ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفراً، تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکر لأولی الالباب، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرماتے ہیں، جن کے رنگ، ذائقے، شکلیں اور فوائد مختلف ہوتے ہیں۔ اسی پانی سے غلے، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر کھیتیاں پوری طرح پک جاتی ہیں یا کسی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتی ہیں تو آپ ان کو زرد دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے کہ عقل والے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ دنیا کی رونقیں، لذتیں عارضی ہیں، جن میں انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس سے عقل والے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز کے مقررہ وقت اور کردار کی طرح انسانوں کا بھی وقت مقرر ہے، اور اس کا بھی دنیا میں ایک کردار ہے جو اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں بہترین کردار ادا کر کے لوٹ جانے کی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ زندگی لازوال ہے۔ افمن شرح اللہ، کیا بھلا وہ جو کھول دیا اللہ نے، صدرہ للاسلامی، اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، فویل، تو ہلاکت ہے، للقاسیات قلوبہم، ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور اس کے دل اور ذہن میں اللہ کے احکامات کے لیے قبولیت اور ان پر عمل کرنے کے لیے وسعت ہو، اور وہ شرح صدر کے ساتھ اسلام کے راستے پر چل رہا ہو، ان کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں۔ یعنی ان کے سخت دل اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے نرم ہوتے ہیں، نہ اس کی آیات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے شدید ہلاکت اور بہت بڑی برائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی 2411۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جس کا دل اللہ کی کتاب کے بارے میں سخت ہو گیا ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا، قساوت قلب سے بڑھ کر کوئی سزا انسان کے لیے مقرر نہیں کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب کسی قوم پر اسی وقت نازل ہوتا ہے جب ان کے دلوں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، کتاباً متشابہاً، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، مثانیہ، دہرائی جانے والی ہے۔ احسن الحدیث سے مراد قرآن پاک ہے۔ بہترین کلام ہے یہ اس لحاظ سے کہ اس کی آیات ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اس کا انداز بیان دل نشیں ہے، دلائل عام فہم ہے، جن سے ایک دیہاتی بھی ایسے ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے کہ ایک عالم، اور اس کے احکام دنیا میں بہترین زندگی کا راستہ بتاتے ہیں، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو اخروی فلاح کے ضامن ہیں۔ کتاباً متشابہاً، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی آیت سے آیت اور حرف سے حرف مشابہ ہے، بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ مراد ایک تو ایسی آیات ہیں جو بار بار پڑھی اور دہرائی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا گیا، کیونکہ یہ سورت کم از کم نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، پھر نماز کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ دوسرے مراد وہ آیات ہیں جو قرآن میں بار بار آئی ہیں۔ قرآن پاک ذہن نشین کرنے کے لیے ایک ہی مضمون کو بار بار دہراتا ہے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں۔ تقشعر منہ، لرزنے لگتی ہیں اس سے، جلود الذین، جلدیں ان لوگوں کی جو یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین، پھر نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم و قلوبہم، ان کی جلدیں اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔
قرآن پاک کو سن کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کانپنے لگتے ہیں، ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے پھر موم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہیں بھلائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ سورہ المائدہ 83-84۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تاثیر قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا۔ سورہ المائدہ 16۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سوا کوئی راستہ نہیں جو اللہ تک پہنچاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر توجہ کرنے کی توفیق بھی اسی سے ملتی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو راہ راست پر چلنے کا کوئی طریقہ نہیں، تب واضح گمراہی اور رسوا کن بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تفسیر سعدی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ارادے اور توفیق سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، کسی ہدایت کی خواہش رکھنے والے، ہدایت کے لیے کوشش کرنے والے کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ افمن یتقی، کیا بھلا وہ جو بچے گا، بوجہہ، اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، یوم القیامتی، قیامت کے دن برے عذاب سے، وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہہ دیا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے۔ یعنی جو شخص برے عذاب سے قیامت کے دن اپنا چہرہ بچانا چاہتا ہے، اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ آج اپنی اپنی کمائیوں کے مزے لوٹو۔ چہرہ کیونکہ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ شرف کا حامل سمجھا جاتا ہے، ہلکا سا عذاب بھی اس پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ وہ اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب اپنے کیے کا وبال چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا، فأتاہم العذاب، تو ان پر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ اہل مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اپنے دل میں وہ خود کو امن میں محسوس کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے غافل تھے، ان پر یہ عذاب غفلت کے اوقات میں آیا تھا۔ کفار مکہ سے کہا گیا کہ پچھلی قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہلاکت کو پہنچی، اور تم رسول کی تکذیب کر رہے ہو تو برے انجام سے بچ نہیں پاؤ گے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، تو چکھائی انہیں اللہ نے، الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان وہ رسوا ہو گئے، اور آخرت کا عذاب وہ تو بہت بڑا ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی تو وہ خاتم الانبیاء کو، قرآن کو اور آخرت کو نہ جھٹلاتے اور کفر نہ کرتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ بیان کی ہم نے، لِلنَّاسِ فِی هَذَا الْقُرْآنِ، لوگوں کے لیے اس قرآن میں، مِن كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثالیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں پچھلی قوموں کی ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، اچھے اور برے لوگوں کی مثالیں، توحید اور شرک کی مثالیں، جس سے ایک انسان اصل حقائق اور حکمتوں کو سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ سورہ العنکبوت 43۔ قرآنًا عربیًا، یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، نہیں ہے ٹیڑھ والا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں۔ یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جو آسان اور واضح ہے، اس کے الفاظ اور معنی میں کوئی ٹیڑھا پن اور الجھاؤ نہیں ہے، یعنی وہ اسے سمجھ سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی ہے۔ سورہ الکہف آیت 1 اور 2۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ صاف اور روشن کتاب کے ڈراموں سے لوگ ڈر جائیں اور اس کے وعدوں پر عمل کریں۔ قرآن پاک کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب تھے، ان کے لیے اپنی زبان میں سمجھنا ہی ممکن تھا۔ عربی زبان میں اظہار سے بات زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آ سکتی تھی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، باہم جھگڑنے والے ہیں، ورجلا سلاما لرجل، اور ایک شخص جو پورا ہے ایک ہی شخص کے لیے، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور توحید کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک غلام کی مثال ہے جس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والے بہت سے لوگ اس غلام کی ملکیت میں شریک ہیں، جو کسی حالت میں بھی کسی بھی معاملے پر متفق نہیں ہوتے کہ اس کے لیے آرام کرنا ممکن ہو سکے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے اور جھگڑتے ہیں۔ ہر ایک شریک کا اپنا اپنا مفاد ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان اختلاف کرنے والے اور جھگڑے کرنے والے شرکا کے درمیان اس غلام کی کیا حالت ہوگی؟ اور ایک آدمی غلام ہے جس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنے مالک کے مزاج اور مقصد کو سمجھ کر اسے آرام پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مشرک بھی کئی معبودوں کا بندہ ہے، اس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی بہت سی ہستیاں شریک ہیں، کبھی وہ اس کو پکارتا ہے اور کبھی دوسرے کو۔ آپ دیکھیں گے کہ اسے قرار آتا ہے، نہ کسی مقام پر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مومن جو اپنے رب کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر کی شرکت سے پاک رکھا ہے، اس لیے وہ مکمل راحت اور اطمینان میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ وہ جاہلوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ مشرکوں پر حجت قائم ہو گئی، مگر اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ انکا میتون، یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ یعنی اپنے وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانا ہے، اور جب تقدیر کا لکھا ہوا وقت آ جائے گا تو وہ بھی سب مر جائیں گے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ الانبیاء 34۔ یہاں ان سب کی موت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ موت کے معاملے میں تمام انسان برابر ہیں، ہر انسان کو یہ مزہ چکھنا ہے، اور یہاں یہ ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ باقی رہے گا صرف نام اللہ تعالیٰ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔